اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. الذين يأكلون الربا، الذين جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، بیاج جس کو ہم کہتے ہیں. ربا کا معنی سود کے ہوتے ہیں، بیاج کے ہوتے ہیں. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں یا سود استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو، برتن ہو، فرنیچر ہو، کوئی بھی چیز سودی استعمال کریں. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، تو نہیں کھڑے ہوں گے وہ، لا يقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر اس آدمی کی طرح کہ جو کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے بدحواس کر دیا ہو چھونے سے یا لپٹ کر، جس پر شیطان حاوی ہو گیا ہو، جن یا شیطان نے جس پر غلبہ پا لیا ہو. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حال ان کا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بے شک انما البیع مثل الربا، کہ بے شک خرید و فروخت کرنا، بیچنا خریدنا، مثل الربا سود کے مانند ہے، سود کی طرح. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. موعظت مانے نصیحت کے، سمجھانے کے معنی میں آتا ہے، بھلی بات کہنے کے معنی میں آتا ہے. من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، باز آ گیا سودی کاروبار سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا ہے. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، نار کا معنی جہنم ہوتا ہے، آگ کے، یہ لفظی معنی اس کے آگ کے ہوتے ہیں. نار مانے آگ، لیکن قرآن میں اور حدیث پاک میں نار سے مراد جہنم لیا گیا ہے. اور جو کوئی دوبارہ کرے، پھر سے سودی کاروبار شروع کر لیں، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ فرماتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. احب یحب احبابا مانے محبت کرنا، پسند کرنا، اسی سے محبت آتا ہے. کل کفار اثیم، ہر کٹر مخالف گنہگار کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرمائیں گے اور فرماتے بھی نہیں ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کا اہتمام کیا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ دنیا میں اجر ہونا اچھا کہ آخرت میں اجر ہونا اچھا؟ اپنے پاس جو ہے وہ اچھا کہ اللہ کے وہاں جو اچھا؟ اللہ کے وہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ یہ لوگ جو اس طریقے سے ایمان بھی لائے ہیں اور اچھا اعمال بھی کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کرتے، وقت پر پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ باقاعدہ حساب لگا کر مکمل ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو سود میں سے جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے مومن بن گئے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم باز نہیں آئے یا کہ لین دین اس کا نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی، باز آ گئے، اس سے بچ گئے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا سر ہے، یعنی اصل سرمایہ ہے جو تم نے دیا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون نہ ظلم کرو گے اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ اور اگر مقروض یا جس کے پاس سے پیسے لینے ہیں وہ تنگ دست ہو چکا ہے، اس کے پاس بالکل نہیں ہے، کنگال ہو چکا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو مہلت دینا ہے، ڈیل دینا ہے آسانی تک، اور یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر صدقہ کر دو اس کو دے ہی دو، واپس نہ لو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے تو اس طرح کا کام کرنا یہ اچھے لوگوں کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے تم لوٹائے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، چاہے وہ انس ہو، جن ہو، جانور ہو، جو کچھ کیا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 آیتوں میں سود کی مذمت بیان فرمائی، سود کی حرمت بیان فرمائی کہ سود کو نہیں کھانا ہے، نہیں پہننا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے، کسی طرح بھی سود کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن قبروں سے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ایسے اٹھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھوت ولگا ہو، بدحواس ہوتا ہے، ڈولتا رہتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا اور بکواس کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اٹھیں گے تاکہ لوگ پہچان جائے کہ یہ سود کھانا والا، یہ سود کھانا والا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ کل قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ جیسے شیطان کسی پر حاوی ہو گیا ہو، کسی کو بھوت ولگا ہو، تو اس طریقے سے بدحواس ہوتا ہے اور وہ اپنے زبان سے بے تکا الفاظ نکالتا ہے، اسی طرح وہ نکالتا ہوا کھڑا ہوگا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی جاہل لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے بھی نفع حاصل کرنا ہے اور اس سے بھی نفع حاصل کرنا ہے۔ بیع کا معاملہ تو یہ ہے کہ مال کے عوض میں مال کا بدلہ مال سے نہ ہو بلکہ مال کا بدلہ کسی عوض کے ذریعے ہو، بیچ میں کوئی واسطہ عمل کا ہو، بیچ میں واسطہ کسی عمل کا ہو، خالص مال کا لین دین اضافے کے ساتھ ہو تو یہ سود ہو جائے گا۔ ہاں بیچ میں کوئی چیز واسطے کے طور پر آ گئی تو وہ سود نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے کسی کو 1000 روپے دیے اور 1 مہینے کے بعد وہ 1000 روپے اس کو لوٹایا تو 1100 روپے کر کے 100 روپے بڑھا کر دیے
تو اس 1000 روپے کے جو اس نے 1100 لیے اس کے واسطے یا اس کے عوض میں اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کو دی نہیں ہے، تو یہ سود ہو گیا۔ ایک ساتھی نے 1000 روپے کی گھڑی 1100 روپے کی دکان میں خریدی، تو یہ بے ہے، کاروبار ہے، بالکل جائز ہے، نفع حاصل کرنا، نفع لینا چاہتے، جس کی وجہ سے گھر کا گزران چل سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، بہت بہترین نفع کے ساتھ کاروبار کیا، یہ تو کاروبار ہے، کیونکہ بیچ میں جو ہے عمل کا واسطہ ہے، بیچ میں پیسہ نہیں ہے بلکہ جو ہے گھڑی ہے، کیا ہے؟ گھڑی ہے۔ کاروبار کے ذریعے بہت سے کو ملازمت ملتی ہے اور معاشی نظام اچھا چلتا ہے، اور اگر مالدار لوگوں نے جو ہے صرف سودی کاروبار شروع کر دیا تو ظاہر بات ہے معاشی نظام میں بہت برا اثر اس کا پڑے گا۔ اس لیے جہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے، ایک نظامی معاشرہ ان کا صحیح نہیں ہے، تو وہاں ایسا حال ہے کہ ساری دولت چند لوگوں کے پاس سمٹ کر آ گئی، اور بھوک مری اور جو ہے یہ غربت، تنگ دستی وہ عام ہو گئی۔ تو یہ ظاہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ اگر سودی کاروبار جائز کر دیا ہوتا تو کسی کو قرضہ ہی نہ ملتا، کسی کو قرضہ ہی نہ ملتا۔ حالانکہ قرض دینے کی فضیلت بیان فرمائی، قرض دینا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً قرضہ لیا کرتے تھے، لیکن قرضے کو احسن طریقے سے لوٹاتے تھے۔ آپس میں کوئی طے نہیں ہوتا تھا کہ نبی جی جو آپ کو 500 درہم کی ضرورت ہے، 500 درہم آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ مجھے جو ہے مہینے کے بعد 600 درہم دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اور احسان کا بدلہ عطا کر دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس سے قرض لیتے ہیں، سمجھ لو 100 درہم لیے، 200 درہم لیے، تو جب لوٹانے کی باری آتی تو آپ جو ہے 5-10 بڑھا کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بڑھا کر دیتے تھے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اس نے میرے لیے جو ہے اتنا جو ہے روک کے رکھا، میرے لیے اتنا پیسہ اس نے دیا، تو جب اس کو جو ہے لوٹا رہے تو احسن طریقے سے اللہ کے رسول لوٹاتے تھے۔ لیکن کوئی قاعدہ کلیہ ضروری نہیں ہے، کوئی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہے اور سنت پر عمل کرے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جب سنت ختم ہو گئی اور اس وقت اس سنت کو زندہ کرنا، یہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے سنت زندہ ہو جائے تو۔ اچھا، کفار مکہ کے ذہن میں یہی چیز تھی کہ بھائی جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حلال کاروبار کو حلال کیا ہے تو سود بھی، تو اس سے بھی تو فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا جانتے اتنا لوگ کیسے جان پائیں گے؟ اس سے نظامی معاشرہ بالکل برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی جس کو بیچارہ تنگ دست ہے، اس کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے جو ہے بیاج پر لیے، اب میرے بزرگ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سود کے چکر میں اتنا زیادہ، اتنا دھستا اور پھنستا چلا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے کوئی نکلنے کی شکل اس کے سامنے باقی نہیں رہتی۔ سود چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1 آنا ہی کیوں نہ ہو، سود لینے والے کو اور دینے والے کو برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ سود لینے والا ہو یا دینے والا ہو، اس کی پشتیں زیادہ نہیں چلتی، 3 پشتوں تک تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کنگال اور برباد ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کا نظام نہیں چلے گا۔ اور اکثر دیکھا گیا، آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ اکثر جو ہے بینکوں کے جو مالک ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، جو پرائیویٹ بینک ہے اس کے جو مالک، جو اس کا بزنس کرنے والے ہیں، وہ اکثر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ کا فرمان ہے، یمحق اللہ الربا، ربا میں، سود میں چاہے کتنے بھی آگے کیوں نہ بڑھ جاؤ، اللہ اس کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کا یہ کیا ہے؟ وارنٹ ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان ہو کر رہے گا۔ اس لیے جو ہے یہ لوگ چاہے کتنا وقتی طور پر اللہ ڈھیل دیتے ہیں، کتنے کروڑوں کی ملکیت بنا لے ہوئے، لیکن جو ہے عنقریب ان پر ایک ایسا دن آ جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ قرضہ دینا اچھی بات ہے، سود سے رقم دینا اچھی بات نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور کوئی اس کو حرام نہ مانے تو پھر فرمایا کہ یہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں کرتا ہے
تو کافر نہیں کہلائے گا، بڑا گنہگار ہوگا۔ اتنا بڑا گنہگار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سودی کاروبار کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مجرم، ایسا مجرم کہ جس نے اپنی سگی ماں سے بد فعلی کی ہو، برا کام کیا ہو، کتنا بڑا مجرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سود کھانے والا یا سود دینے والا یا سود لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کی سگی ماں سے بد فعلی کرنے والا۔ کتنا بڑا جرم ہو گیا یہ، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سود سے کوئی اکثر نکل ہی نہیں پاتا، ہاں اللہ سے سچی توبہ کر لے اور کوئی نظام بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال سکتا ہے۔ ہاں اب جو ہے یہ اصل میں آیت نازل ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا۔ اس وقت جو ہے سودی لین دین کاروبار چالو تھا، لیکن اس وقت اکثریت مسلمان ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے موقع پر تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اس لیے اب ان کے لیے کیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، فرمان تھا۔ ربا، سود کا کاروبار کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ سودی کاروبار تو بنی اسرائیل میں بھی چالو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی سود لینا دینا چالو تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ ربا کا کاروبار یعنی سودی کاروبار چلتا تھا اور اس کو اچھا کاروبار شمار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو جو یہ حال تھا کہ مکہ میں چند افراد ہی صرف صاحب حیثیت، صاحب ثروت اور سردار اور مالدار تھے، اس کے علاوہ سارے کے سارے اتنے غریب اتنے فقیر کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ پڑا ہوا چمڑا بھی کیا ہے وہ کھا لیتے تھے، پڑا ہوا چمڑا بھی کھا لیتے تھے، مردہ جانور اگر کہیں پڑا ہو تو اس کا گوشت بھی کھا لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا تھا۔ جو سارا پیسہ ہے وہ بچے نے افراد پر سمیٹ کر چلا گیا تھا، دوسرے بیچارے کیا تھے، مالداروں پاس سے سود لا کر جو ہے مشکل سے کچھ چلاتے اور ان کو ہر مہینے جو ہے سود دینے کا ٹینشن، تو اس کی وجہ سے بیچارے جتنا کماتے اور وہ سود میں رہنے میں چلا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، بس وہ بچ گیا، حلال سے توبہ کر لی، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو اس نے پہلے لے لیا ہے۔ جو پہلے سمجھداری نہیں تھی، کفر کی زندگی گزار رہا تھا اور غیر سمجھے میں جو اس نے سود لیا تھا، تو خیر وہ تو اس کو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جو ہے مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو جائے گا، اب اتنی رقم واپس لا کر دینے کہاں سے۔ تو فرمایا شریعت نے کہا کہ نہیں، جو تم نے پہلے لے لیا ہے تمہارے پاس رکھو، دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ومن عاد، لیکن جس نے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کا فرمان آ گیا کہ سود حرام ہو گیا، اب سود استعمال نہیں کر سکتے، پھر بھی اگر اس نے دوبارہ شروع کر دیا تو یہ لوگ جہنم والے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ نے اعلان فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اخلاص دیکھتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی کٹر مخالف گنہگار ہیں پسند نہیں فرماتے، کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ جو بھی انکار کرنے والا ہے کہ نہیں بھائی سود سے کاروبار چلتا ہے، یہ لونے جو ہے نا، لونے چاہے 1000 کی ہو یا 5000 کی ہو یا 10000 کی ہو، اس میں جو ہے سود ہوتا ہے، لون کے چکر میں پڑنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس لون کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مکان چھوٹا بنے گا تو چلے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں بہت بڑے مجرم بن جائیں اور قبروں سے اس حال میں اٹھے کہ جیسے شیطان نے اس کو بدحواس کر دیا۔ دنیا جو ہے قید خانہ ہمارے لیے ہے، دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے جو آزادی نہیں ہے، بلکہ دنیا تو غلامی کی جگہ ہے ہمارے لیے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ دنیا الدنیا دار المحنت، دنیا امتحان کا گھر ہے، الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ یہ حدیثوں میں قرآن میں بتایا گیا ہے تاکہ مسلمان اور ایمان والا دنیا کی فکر زیادہ نہ کرے، آخرت کی فکر زیادہ کرے، کیونکہ دنیا میں تو جھوپڑوں والوں کی بھی زندگی گزرتی ہے اور بنگلوں والوں کی بھی زندگی گزرتی ہے، وہ بھی 2-3 روٹی کھاتا ہے اور یہ بھی 2-3 روٹی کھاتا ہے، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ تکلیف میں بھی ہر دن گزرتا ہے، تکلیف والوں کا بھی ہر دن گزرتا ہے، اور آشائش والی زندگی گزارنے والوں کا بھی ہر دن
گزرتا رہتا ہے نا، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کم ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی تکلیف اصل تکلیف نہیں ہے، دنیا کی راحت بھی اصل راحت نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے کہ بھائی اصل مسئلہ میرے لیے آخرت کا ہے، اصل مجھے آخرت میں تکلیف نہ پہنچے اور مجھے آخرت میں آرام ملے، مجھے اس کی فکر کرنی۔ مجھے جھونپڑے میں رہوں گا تو چل جائے گا، مجھے بنگلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا موٹا کاروبار ہوگا تو چل جائے گا جس میں میرا گزران چل سکے، مجھے بنگلے بنانے کی اور بڑا کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رضا برقضا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور اچھے اعمال کیے اور نمازیں ادا کی اچھی طریقے سے اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کن کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ ایک دنیا کی بینک ہے اور آخرت کی بینک ہے نا۔ ایک ساتھی جو ہے ابھی چند دن پہلے ملاقات ہوئی، بڑی عمر کے تھے چچا میاں، میں نے خیریت تو کیسا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہ ابھی تو صرف ایک ہی دھن اور ایک ہی فکر ہے۔ میں نے کیا بات ہے، کیا فکر ہے؟ بس آخرت میں جمع کرانے کی فکر ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہیں ہے۔ سب ماشاءاللہ بچے بھی سیٹ ہو گئے، سارے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ نے بہت اچھا کاروبار بھی دیا ہے، بس آخرت میں جمع جتنا ہو سکے اتنا کرا لو، زندگی کا میرا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آخرت میں اس طرح جمع کرنے کی فکر لاحق رہتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو نصیب فرما، اللہ ہم کو جتنا ہو سکے خوب برکت والی روزی عطا فرما اور خوب لگانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، کیونکہ اب جو ہے ایمان اکثر لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، فتح مکہ کا دور تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زبردست فتح عطا فرمائی تھی، جو تھے وہ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے، اب جو ہے صحیح میں مسلمان جو تھے وہ باقی رہ گئے، یعنی جو کافر تھے لیکن اسلام میں داخل ہو گئے وہ باقی رہے، دوسرے سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی آیا ہے، ایک تاریخی بات ہے جو مولانا عبدالقادر صاحب نے بتائی تھی کہ جو ہے نا اس وقت جب فتح مکہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے قریب تشریف لے آئے تھے، تو اس وقت ایک خاندان جو 100 لوگوں پر مشتمل تھا، 100 لوگوں پر مشتمل تھا، ان 100 لوگ جو ہے یہ خاندانی قبیلہ تھا جو پوجا کرتا تھا بیت اللہ میں منات نام کا ایک بت تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب ان 100 لوگوں نے قسم کھائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ کو چھوڑو اور اپنے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو ان 100 لوگوں نے بچے مرد عورتوں سب پر مشتمل 100 کا کنبہ تھا، خاندان تھا، منات نام کے بت کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے اور سمندر میں بیٹھ گئے، اور ناؤ جو ان کی کشتی جو ہے پہنچتی اپنے گجرات کے ساحل پر پہنچی، گجرات کے ساحل پر پہنچی۔ تو شروع میں جو ہے وہ لوگوں کا قافلہ 100 کا تھا اور یہاں پر فارسی اور ہندی چلتی تھی، تو پوچھا گیا کہ لوگوں نے بتایا کہ بھائی جو 100 لوگ اس طرح آئے ہیں اور ان کے پاس ایک شکل بنی ہوئی ہے، ایک بت ہے جس کو منات کہتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر کیا ہے اقامت اختیار کی ہے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا 100 منات، 100 لوگ منات کو لے کر آئے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے اس جگہ کا نام بدل کر کیا ہو گیا؟ سومنات ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سومنات ہو گیا۔ اور اس میں جو بت رکھا ہوا ہے وہ بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا بت تھا، اور یہ قبیلہ جو خاندان تھا وہ واگریوں کا خاندان تھا۔ کس کا خاندان تھا؟ واگریوں کا خاندان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر بد دعا ہے تو کبھی بھی یہ سکون کے ساتھ رہ نہیں پائیں گے، ان کی صبح بھی جھگڑے کے ساتھ ہوگی اور رات بھی جھگڑے کے ساتھ ہوگی، ان کو چین زندگی پر نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طریقے سے خاندان روانہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے، ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا جس کی نحوست آج تک ان پر برس رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ ان کے کچھ نہ کچھ عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں آج بھی، بلکہ آج بھی جو ہے جیسے مولانا عبدالقادر صاحب نے بتایا کہ آج بھی بعض واگری جو ہے اس طریقے سے جو رقم 10 20 کہتے ہیں وہ 10 اور 5 20 اور 50 وغیرہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں،
تو یہ اصل میں وہاں کے باشندے تھے، اس لیے ان کی ایک کھانے میں بھی عادت جو ہے نا گوشت اور شراب کی عادت ان کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ عام تھا، گوشت تو بہت زیادہ کھاتے تھے اور شراب بہت پیتے تھے، ان کی عادت ابھی بھی کیا ہے باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب سے زیادہ ذلیل اور خوار بنا کر ہی زندگی ان کو گزروائیں گے۔ خیر، تو جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اب کیا کرنا تمہیں، ہاں ڈر جاؤ اور چھوڑ دو جو کچھ بچا ہے، جو سود میں جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ دو، اب لینے کی کوشش نہ کرو۔ اس وقت پورے مکہ میں سب سے زیادہ سود اگر کسی کا لینے کا باقی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سود معاف کر دیا کہ بھائی جاؤ جس سے سود لینے کا سب کیا ہے معاف، اور پیروں تلے اس کو کچل دیا، کیا سے سودی نظام کاروبار سب کیا ہے بند ہو گیا۔ ہاں لیکن اس میں یہ بات رکھی وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ جو ہے سود باقی، اگر تم سچے مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے نہیں کیا یعنی باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ اس لیے جو ہے فقہاء حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سود کھانے سے سود لینے سے انکار نہیں کرتا بلکہ جو ہے سود کی حرمت کا وہ انکار کرتا ہے کہ بھائی حرام نہیں ہو سکتا جائز ہے اور وہ کھلے عام لیتا ہے، تو شریعت یہ حکم کرتے کہ اس کے سامنے صف آرائی کر لو، صف میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کیا کر دو قتل کر دو، اسے جہاد کرو، اسے جنگ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ مسلمان نہیں رہا، یہ اللہ کے فرمان کو کھلے عام کیا ہے چیلنج کرنے والا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہی ہم بن جائیں گے اور ہم جو ہے ربا سود کھانے والوں کو کیا ہے ان سے جنگ کریں گے جو مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی کہ اب ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، اب بچ جائیں گے، ایک روپیہ بھی سود سے نہیں لیں گے، ارے نہیں سود کا نہیں لیں گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہے، یعنی جو تم نے دیے ہیں، جیسے سمجھ لو کسی بات 1000 روپے دیے تھے اور ہر مہینے 100-200 روپے جو ہے سود کھاتا تھا، تو 100-200 روپے جو سود نہیں کھانا لیکن جو 1000 روپے وہ باقی ہے وہ اس سے لے لے رہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے جس پر بیچارے پر جو ہے جس نے دیے ہوئے ہیں اور ابھی تو 1-2 ہی ہفتے آئے تھے اور اللہ حکم فرما دیتے کہ اب جو ہے تمہارا اصل مال بھی گیا تو اس پر ظلم ہو جاتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں نہ ظلم ہونے دیتے ہیں، تمہارا حصہ تم کو مل جائے گا۔ ہاں اب آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی زبردستی نہیں کی کہ اب تمہارا جو مال ہے وہ لینا ہی پڑے گا، اور پھر جو ہے ان کو ایسا نہیں کہ اب جو ہے تم زبردستی شروع کر دو اور فوری طور پر جا رہے میرا جو 1000 روپے تو اس سے مانگتا ہوں اب مجھے فوراً تاتکالک دے دیں، کہ اللہ فرماتے نہیں نہیں ایسی بات نہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو ڈھیل دینا ہے مہلت دینا ہے آسانی تک۔ اور یہ جو ہے مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے جس نے کہہ دیا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی میں غریب ہوں، میرے پاس تجھ کو واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس وقت قرضہ دینے والا زبردستی نہیں کرے گا بلکہ ڈھیل دینا مہلت دینا واجب ہے۔ کیا ہے واجب؟ اگر وہ زیادتی کرتا ہے ضد کرتا ہے تو کیا یہ گنہگار ہوگا اور تارک واجب ہوگا، واجب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو جو ہے آگے اور بڑے گردے کلی جو ہے جگر گردے والے کی بات آگے کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو اس کو کیا کر دو معاف کر دو، خیرات کر دو، جا بھائی اللہ کے لیے تجھے دے دیا ہو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہارے اندر سمجھ تمہارے اندر، کیونکہ جو تم نے اس کو معاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو چند ہی دنوں میں تم کو دے سکتے ہیں، اور یہاں نہیں دیا تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہاں دیکھو اب سودی کاروبار مت کرنا اور ڈرنا اس دن سے جس میں تم سارے کے سارے اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا جو کمایا ہے اور زیادتی کسی پر نہیں کی جائے گی۔ سود کے بارے میں اور بھی تفصیلی بات ہے انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ حکمت کے بارے میں گزشتہ رہ گیا تھا کہ حکمت کی کیا تفصیل ہے۔ حکمت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہر قول اور عمل کو، ہر کام اور عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ کرنا۔ بات کر رہے ہیں موقع محل کے حساب سے، اس بات کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اس طریقے سے بات کریں،
کام بھی ہمارا کیسا ہو کہ جو کام کے جو اوصاف ہوتے ہیں، جس طرح کام کرنا چاہیے اسی طرح اگر کام کو انجام دیتا ہے، جو بات جس طرح کہنی چاہیے اسی طرح بات وہ کہتا ہے، تو یوں سمجھ لو اللہ کی طرف سے اس کو خیر دی گئی ہے۔ اللہ ہر ایک کو یہ صلاحیت نہیں عطا فرماتے، جس کو یہ صلاحیت مل گئی یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کو خیر مل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا رزاق العالمين۔ اے اللہ، بے شک آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں، بڑے فضل فرمانے والے ہیں، بڑا ہی رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم پر نظر کرم فرما لے، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ زندگی میں ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اے اللہ آپ کو ناراض کرنے والے بہت سارے کام کیے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، پھر بھی اللہ کتنی سستی اس میں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اے اللہ اس میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ رشتے ناتوں کو جوڑنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اے اللہ پھر ہم نے کتنے رشتے ناتوں کو توڑا ہوا ہے۔ اے میرے مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، آخرت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں چھوٹا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، اے اللہ، اے اللہ بہت سارے مسلمانوں نے اے اللہ بے خیالی میں، اے اللہ غفلت میں سودی کاروبار کر لیا ہے، سودی مال لے لیا ہے، اے اللہ پریشان ہے، اے اللہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ بہت بڑے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا تمام امت مسلمان کو اے اللہ سود سے پوری پوری حفاظت فرما، سود سے آسانی کے ساتھ نکال دیں اور اللہ برکتوں والی روزی عطا فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا کئی بیچارے گھرانے ایسے ہیں کہ سود کی رقم کی وجہ سے مجبور اور محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے گھروں میں فاقے کر رہے ہیں، اے اللہ جتنا کماؤ سامنے والے کو دے دو۔ اے اللہ قصور تو ہمارا تھا، ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کے فرمان کو ٹھکرایا ہے۔ اے اللہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ آپ سود والے کو ختم کرتے ہیں۔ میرے مولا، او میرے مولا بھول سے ہو گیا، غفلت سے ہو گیا، ارے جان بوجھ کر کیا تو بھی اللہ آج معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ کبھی سودی کاروبار نہیں کریں گے، نہ ایک روپیہ لیں گے، نہ ایک روپیہ دیں گے۔ اے اللہ بلکہ جس کو ضرورت ہم قرضے کے طور پر دیں گے، لیکن اے اللہ سود کے طور پر کسی کو نہیں دیں گے۔ اے اللہ جو جو پھنسے ہوئے آسانی کے ساتھ نکال دیں، عافیت کے ساتھ نکال دیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کے نسلوں کو محفوظ رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نسلوں کو اے اللہ بچائے رکھنا۔ اے میرے مولا ہمیں آپ کے حکموں پر چلنے والا بنا، آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا شوق عطا فرما، آخرت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سارے قرآن کی اللہ باتیں جو ہے اے میرے مولا آپ نے ہمیں توفیق دی سننے کی، اور اللہ سارے تقاضے کو چھوڑ کر آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ اے میرے مولا، اے اللہ، اے اللہ،
اے میرے مولا عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ جس فرمائے جو ایمان لائے، نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ادا کیے، اچھے اعمال کرتے رہے، زکات ادا کرتے رہے، ان کے لیے تو باغات ہے، جنت ہے۔ تو میرے مولا ان سارے نیک اعمال کے ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہترین بنا، آخرت بھی بہترین بنا، دونوں جہاں میں ہمیں سعادت نصیب فرما، ہم تمام میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کو آباد فرما، بہترین نفع والے اللہ حلال اور طیب روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو آپ کے فضل کرم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔